بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج جج ارشد ملک جو کہ پاناما کیس کی وجہ سے اور العزیزیہ میں جو انہوں نے فیصلہ سنایا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، وہ آج انتقال کر گئے اور مختلف افواہیں اڑنا شروع ہو گئیں اور یہ خبر پھیلائی گئی کہ وہ کورونا کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ میں نے ٹیلی فون پہ ان کے بھائی سے بات کی، ان کے فیملی کے باقی حضرات سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ کورونا وغیرہ کا کوئی عارضہ ان کو لاحق نہیں تھا، بلکہ وہ ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہوا۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ کافی عرصے سے پریشان تھے اور پریشانی کی وجوہات تو تھیں۔ ایک طرف تو وہ اپنی ملازمت سے فارغ کر دیے گئے اور ملازمت سے فارغ کرنے کا جو پروسیس تھا، جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک انکوائری کمیٹی نے کیا، وہ پروسیس بھی کچھ ایسا تھا کہ ان کا خیال تھا ارشد ملک کا کہ ان کی پوری بات سنی نہیں گئی، ان کو موقع نہیں دیا گیا اپنی صفائی کا، جس کی وجہ سے ان کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کا مقدمہ بھی تھا، انہوں نے خود بھی ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، اور ان حالات میں جو سوچ تھی جج ارشد ملک کی وہ یہ تھی کہ ایک ویڈیو جو کہ پبلک میں دکھائی گئی اور اس کے اوپر اس کے بیسس پہ ساری کہانی بنائی گئی، اس کا بیک گراؤنڈ کسی نے نہیں سنا، لیکن جو حلف اٹھا کے جو ایفیڈیوٹ دیا گیا، جو کہ ایک حلفیہ بیان ہے، اس کو خاطر میں نہیں لایا گیا، اور اب یوں لگتا تھا کہ ان کے کیس کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ نتیجہ یہ کہ وہ دل برداشتہ تھے اور کافی پریشان تھے۔ ایک طرف تو جاب گیا، دوسری طرف بلیک میلرز نے وہ ویڈیو دکھا کے تو ان کی عزت بھی تار تار کی، اور کئی سال پرانی ملتان سے ویڈیو حاصل کی ہوئی جو کہ میاں طارق سے 5 کروڑ روپے میں خریدی گئی، وہ دکھا کے ارشد ملک کو بلیک میل کیا اور پھر اس سے مرضی کا بیان لیا، لیکن اس وقت یہ کہا کہ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ مجھ پہ دباؤ تھا اور اس کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا، اور ہم یہ صرف میاں نواز شریف صاحب کو دکھانا چاہتے ہیں، اس کا اور کوئی مقصد نہیں۔ انہوں نے اپنے ان دوستوں کی، جنہوں نے غالباً ان کو رشوت بھی دی ہوئی تھی، پیسہ بھی دیا تھا، ناصر جنجوعہ اور ناصر بٹ، ان کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی۔ وہ زبانی اپنا یہی قصہ ان لوگوں کے اطمینان کے لیے کہنے کے لیے وہ جاتی عمرہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں 2، ان میں سے غالباً بڑے وہ سعودی عربیہ میں تھے، یہاں بھی ان کو پکڑ کے لے جایا گیا اور وہ وہاں بھی جا کے اپنی صفائی پیش کر آئے۔ ان کو بڑی لالچیں دی گئیں کہ آپ یہ کہہ دیں وہ کہہ دیں، لیکن انہوں نے اس کے بعد میرا خیال ہے کانوں کو ہاتھ لگایا، لیکن انہوں نے یہ لالچ میں نہیں آئے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کی مرضی کے مطابق کوئی ایسی بات نہ کی، سوائے اس کے کہ یہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھ پہ دباؤ تھا، اور اس دباؤ والا قصہ جو ہے وہ لے کے تو انہوں نے اس پہ بلیک میل کرنے کا کام کیا، اور وہ دباؤ والی بات بھی ان سے کہلوائی گئی۔ وہ ملتان کی پرانی ایک مخرب الاخلاق قسم کی ویڈیو جو ان کی کبھی کی بنی ہوئی تھی، وہ حاصل کر کے 5 کروڑ میں لے کے اور اس کو اس کام پہ ذلیل کیا، اور پھر ذلت کے بعد اس سے یہ بات کہلوائی گئی۔ اس کو اپنے بلیک میل ہونے کا بھی بہت دکھ تھا، ملازمت جانے کا دکھ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاندان میں اور دوست احباب میں جو ہزیمت اٹھانی پڑی، جو پریشانی اٹھانی پڑی، اور شرم سے آدمی کو مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بال بچے کو بھی فیس کرے، یہ جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا، اس کی وجہ سے ارشد ملک بہت زیادہ انڈر پریشر اور پریشان تھے۔ تو اس پریشانی کے عالم میں یہ دل کا دورہ ہوا جو کہ جان لیوا ثابت ہوا، اور اب اس دل کے دورے کے نتیجے میں جو انتقال ہوا
تو سارے خاندان کو نیچرلی ایک بات پتہ لگ گئی کہ یہ شخص کتنا پریشان تھا۔ کل بریل ہے اور اس بریل کے لیے لازماً ہم بھی کوشش کریں گے کہ جا کے وہاں سے کچھ لوگوں سے اطلاعات لی جائیں، لیکن چونکہ کورونا کی وجہ سے اجتماعات پہ کافی پابندی ہے اور ویسے بھی احتیاط ہی کرنی چاہیے، تو ان کے خاندان سے مشورہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مختصر قسم کا بریل کا انتظام کریں اور عام لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ آگاہی نہ دی جائے، ان کو شمولیت سے روکا جائے۔ تو بہرصورت یہ صورتحال ہے، اور خاندانی ذرائع بالکل اس بات پہ ان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کو دل کا دورہ پڑا ہے، اور اس کے بارے میں وہ جو بھی ہاسپٹل وغیرہ لے جا کے کوشش کی گئی وہ جاں بر نہ ہو سکے، اور یہ بڑا ایک افسوسناک انجام ہوا ایک اس آدمی کا جس کو کہ آپ کہہ لیجئے کہ ہر طرح سے بلیک میل کیا گیا، اور بلیک میل کر کے تو اپنے عزائم پورے کیے گئے، لیکن اس شخص کی جان کی، عزت کی اور اس کے وقار کی کوئی پرواہ نہ کی گئی، اور اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ بہرصورت ان کی اپنی بھی غلطی تھی کہ یہ اس طرح کے کام میں پڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے بارے میں حکم دیا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ یہ عدل، اور خاص طور پہ قرآن کریم میں بڑے چند چیزیں ہیں جن کو تقوی سے جوڑا گیا ہے، عدل خاص طور پہ۔ تو اس لیے تمام وہ حضرات جو عدلیہ میں بیٹھتے ہیں، جن کا کام ہے عدل مہیا کرنا، ان کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور قرآن کریم کی اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے، تاکہ آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے رب العالمین کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔